یہ شخصیات ایسی ہیں، یہ عظیم المرتبت ہستیاں ایسی ہیں کہ ان کے تو ایک ایک رویہ جو ہے، اتنے محاسن ہیں ان کی شخصیت کے، اتنے پہلو ہیں اور اس قدر خوبصورت اور اعلیٰ اور عرفہ ہیں کہ ایک ایک پہلو، ایک ایک رویے کے اوپر کئی مفتی صاحب پروگرام جو ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کل ایک تشنگی رہی تھی اور ہم نے طے کیا تھا کہ بھائی حسنین کریمین کے حوالے سے کل بھی ہم ذرا گفتگو جو ہے اس پر کریں گے، اور پھر کل یہ ہوا کہ امام علی مقام کے حوالے سے بات ہم نے کرنی تھی، مگر امام حسن کے حوالے سے بات ہوئی تو ہم نے سوچا تھا کہ کچھ اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، اور پھر امام علی مقام کے حوالے سے بھی ذرا کچھ تھوڑا سا اس پہ بھی ہم چاہیں گے کہ آپ بھی کچھ روشنی ڈالیں۔ اور پھر خاص طور پہ اس گفتگو کے بعد میں چاہوں گا کہ جو سفر جب آپ نے اختیار کیا، مدینہ ترک کیا، اور پھر کیا محرکات تھے، کس طریقے سے پھر وہ سفر آگے بڑھا، مدینے سے مکہ، مکے سے پھر آگے تک کا سفر جو ہے، چونکہ یہ تقریباً وہ اگر 28 رجب سے دیکھیں 2 محرم کو آپ تقریباً وہاں پہنچتے، تو یہ سارا جو سفر تھا چاہیں گے اس پہ بھی روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ایک وقت آتا ہے کہ جب ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو حاضر ہیں، لیکن اس روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر رہنے سے زیادہ اب دیکھیں سب سے بڑھ کر دنیا کائنات کے اندر سب سے متبرک جگہ، سب سے اعلیٰ جگہ وہ ہے کہ جہاں آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک جسم مس کر رہا ہے، مدینہ الرسول، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور آپ دیکھیے آپ نے خود بھی پھر وہی فیصلہ کیا اور وہیں پہ آپ اب آپ نے جب صورتحال یہ دیکھی کہ اس مدینے کا کام کرنے کے لیے مجھے اب مدینہ سے باہر جانا پڑے گا، دیکھیں وہ شہر کہ جہاں آپ نے پرورش پائی، جہاں پر آپ رہے، جہاں آپ نے اپنی زندگی گزاری، پھر وہ وقت آیا کہ جب آپ کو وہ شہر چھوڑنا پڑا۔ بات کو مختصر کروں گا، واقعات تو بڑے طویل ہیں۔ آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں حاضری دی، اور ظاہر ہے کہ یہ کیفیت اگر ہم اپنے پہ رکھ کے سوچیں کہ اگر ہمیں اپنا بچپن والا شہر چھوڑنا پڑے تو کیفیت کیا ہوگی، اور پھر حالت ایسی ہو کہ جو نازوں سے پلے ہوں، کہ جن کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سجدے کو طول دے دیں، وہ ہستیاں جو جنت کے پھول ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جب آپ نے اس شہر کو چھوڑا، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی، اجازت چاہی کہ نانا جان اب وقت ہے آپ کے دین کو بچانے کا، مدینہ میں رہنا بہت ضروری ہے، بڑی بابرکت جگہ ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کا وقت آ چکا ہے کہ آپ کا شہر چھوڑ کر مجھے جانا پڑ رہا ہے۔ میں اس بات کو سٹاپ کر کے ذرا بطور تمہید یہ بات عرض کر دوں کہ آپ کی مبارک شہادت کی خبر آپ کے بچپن ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دی تھی، جس کے بارے میں وہ احادیث جو ہے احادیث شاہد ہے۔ آپ نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لینے کے بعد اپنی اماں جان حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا آپ کے مبارک روضے پر حاضری دی، وہاں سے اجازت طلب کی، اور آپ نے سفر شروع فرمایا مکہ کا۔ جب مکہ آپ تشریف فرما ہوئے، وہاں ایک صحابی ہیں، ان کے گھر میں آپ تشریف فرما ہوئے۔ اچھا آپ مکمل کیجئے گا بات، آپ یہ دیکھیے کہ ہم کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں مجھے تو لگتا ہے کہ ہم کیا کیا کچھ نہیں سیکھ سکتے، یعنی کہ اب یہ دیکھیے کہ بنیادی طور پہ ہماری نظر تو ایک عظیم یعنی کہ واقعے پر ہے، ایک کائنات کا عظیم ترین سانحہ شمار ہوتا ہے، مگر آپ دیکھیے کہ اس کے اندر بھی کتنے پہلو ہیں۔ اب یعنی کہ شہر سے رخصت تک کے آداب جو ہیں وہ بھی ہماری نسلیں جو ہیں وہ سیکھ سکتی ہیں کہ جب آپ رخصت ہوں تو اپنے بڑوں سے کیسے آپ مل کے رخصت، کیا پروٹوکولز ہیں، کیا SOPs، کیا آداب ہے، کیا احترام ہے۔ اللہ کمی بیشی معاف فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو قول یاد آ گیا جو آپ نے SOPs اور پروٹوکولز اور ادب کی بات کی ہے نا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ half of education done if you think you don't know anything۔ سبحان اللہ، لا علمی ظاہر کرنا آدھا علم ہے۔ جو اسٹوڈنٹ اپنے استاد کی بات کو سننے کا حق ادا کرتا ہے، جو ٹی وی پہ بیٹھ کے مفتی کی مفتی حضرات علماء کی بات کو صرف سننے کا حق ادا کر دے، اللہ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا کرتے ہیں۔ یہی سارا پروسیس اس سفر کا یہ ہے کہ تم اس سفر کو غور سے سن لو، اللہ تمہیں سمجھا دے گا کہ ادب کسے کہتے ہیں۔ دیکھیے بڑی عمدہ بات کی آپ نے، قرآن کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ اور جو تم نہیں جانتے ہو جو بات، تو جو جانتے ہیں ان سے پوچھ لیا۔
اب آپ دیکھیے سبحان اللہ. اور مفتی صاحب میری تصحیح فرمائیے گا, رہنمائی فرمائیے گا, اور اس کے آگے پیچھے کہیں یہ نہیں ہے کہ وہ کون ہوگا, تو گویا جہاں سے بھی, علم مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے, اہل ذکر اہل علم جہاں بھی, علم مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے جہاں سے. تو کیا عمدہ آپ نے گفتگو کی. اجازت دے تو ایک اور مجھے بڑی جذباتی نوعیت کی بات یاد آ گئی. وہ جو ادب آداب کی ہم بات کر رہے تھے وہ صرف یہاں تک نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے کہ مجھے چونکہ انہی کا ذکر ہو رہا ہے, انہی ہستیوں کا, اور جن کے صاحبزادے ہیں, ٹھیک ہے نا, سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے, تو آپ یہ دیکھیے کہ آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینے سے تشریف لے جاتے تھے تو سب سے آخر میں بی بی فاطمہ سے ملتے تھے, سب سے آخر میں, تاکہ تادیر وہی یاد, وہی چہرہ, وہی ملاقات کا تاثر جو ہے. اور جب لوٹتے تھے تو سب سے پہلے بی بی فاطمہ, ان کے جگر گوشہ بطول. جی بے شک حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ, آپ کو جب بھی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو نواسا نہیں فرمایا, فرمایا میرے بیٹے کا. تو یہ بیٹے کا لفظ استعمال کرنا یہ کمال محبت کی ایک علامت ہے. اور وہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیفینیٹلی جب آپ جو بھی عمل فرمائیں گے اس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت سے ہوگا. بے شک. اچھا, یہاں پر ایک اور بات عرض کر دوں کہ کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہ مشورہ دیا کہ اے امام حسین رضی اللہ عنہ, آپ ابھی نہ اس جگہ کا کوفہ کا سفر نہ کریں. اس کی وجہ کہ کوفہ والوں کی بے وفائی بڑی مشہور ہے, تو آپ ابھی سفر اختیار نہ فرمائیں. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ خاموش ہوئے کچھ دیر, اب خطوط آنا شروع ہوئے کوفہ سے. ہر خط کے اندر لکھا تھا کہ اے امام حسین رضی اللہ عنہ آپ تشریف لائیں, ہم آپ کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ نے خطوط دیکھے, کوئی جواب ارشاد نہیں فرمایا. ایک خط ایسا آیا کہ جس کے بارے میں آتا ہے, جس کا مضمون کچھ یوں تھا, جس کا مفہوم ہے کہ اے امام حسین رضی اللہ عنہ, اگر آپ اب ہمارے پاس نہ آئے تو کل قیامت کے دن ہم اللہ کی بارگاہ میں آپ کے حوالے سے یہ مقدمہ پیش کریں گے کہ ہم نے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے سے یہ عرض کیا اور وہ اسلام کی سر بلندی کے لیے تشریف نہ لائے. اب اصل وجہ یہ تھی کہ یزید کے حوالے سے, کہ یزید کا جو کردار ہے, چونکہ اس کی پرورش ایک ایسے گھر میں ہوئی تھی جہاں پر یوں سمجھ لیں کہ ایک عمارت ہے, اور جب کوئی کسی امیر کا بیٹا ہو, کسی بادشاہ کا بیٹا ہو, جتنی مرضی اس کی تربیت کر لیں, جب اللہ تعالیٰ کی ایک خفیہ تدبیر جو ہوتی ہے نا, اس لیے شاہ صاحب اس بات سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے کہ مولا کریم ہم تیری خفیہ تدبیر سے تیری پناہ میں آتے ہیں. انما الاعمال بالخواتیم, اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. بعض دفعہ انسان بڑے بڑے اچھے اعمال کرتا ہے لیکن اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا, اس کے سارے اعمال اکارت چلے گئے. دعا مانگتے خاتمہ بالخیر, خاتمہ بالایمان. اللہ اکبر.